اس لیے اب یہ جو احتجاجی تحریک آنورڈز یہاں سے سٹارٹ ہوگی، ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاٹے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے اس بدماش کا احتساب کریں گے، کیونکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس آئی جی کی سربراہی میں اور اس کی ڈائریکشنز کے اوپر جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پامال کیا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ بزرگ عورتوں کو گلوں سے پکڑ کر، ان کے کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے، ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے، لوگوں کی جوان بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کے گھروں میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب، یہ احتجاجی تحریک کی ابتدا ہو رہی ہے میرے شہر فیصل آباد سے، چونکہ ہم چاروں میں سے یہاں پر فیصل آباد کا صرف میں ہوں، تو میرا خیال ہے میں یہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں کہوں میرے شہر فیصل آباد سے ہو رہی ہے۔ آپ فیصل آباد اگر یہ بدماشی کریں گے، آپ چاہے ثناء اللہ کے کہنے پہ کریں، آپ چاہے مریم نواز کے کہنے پہ کریں، آپ چاہے کسی اور کے کہنے پہ کریں، اب ہم آپ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے، چاہے وہ محسن نقوی کیوں نہ ہو، کیونکہ بدماشوں کا پہلے ہم نے ایک چہرہ دیکھا تھا پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر، وہ رانا ثناء اللہ کی شیپ میں تھا، وہ سیکٹیرینسٹ کو پروموٹ کرتا تھا، وہ آپ کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتا تھا، ان کو شدت پسندوں کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرتا تھا۔ اب یہ ایک دوسرا فیس ہمارے سامنے آ گیا محسن نقوی کی صورت میں، جو کہ ایک بروٹل گیم کھیل رہا ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی طویل جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور قومی اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں پہنچے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے، ہمارا سارے صوبوں کا مینڈیٹ ہمیں واپس چاہیے، وگرنہ اس احتجاجی تحریک میں جس حد تک آپ جائیں گے آپ جائیں، ہم انشاءاللہ عمران خان کے سنگ کھڑے ہیں اور تمام چیزیں عمران خان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ احتجاجی تحریک کامیاب بھی ہوگی، اور یہ بدماش اور یہ ڈاکو، اور سب سے بڑھ کے لوگ تو کچے کے ڈاکوؤں کو رو رہے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کا سرپرست کون ہے؟ آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں اور آپ کے سندھ کی بیلٹ کے سارے یہ حکومتی عہدیدار اس کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں۔ یہ سینٹرل پنجاب سے لوگوں کو کڈنیپ کرواتے ہیں، ہمارے فیصل آباد سے 4 لوگوں کو کڈنیپ کروا کے وہاں پہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپیہ ان سے تاوان لے کے تو واپس بھجوایا گیا۔ تو موجودہ حکومت تو کچے کے ڈاکوؤں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے، بتے کے اندر تاوان کے اندر وہ کچے کے ڈاکو ہیں، یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو ان کے سرپرست ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے، اور انشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے ہم ان ڈاکوؤں اور غاصبوں کا بھرپور احتساب کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرپرستی میں پنجاب کی حکومت نے الیکشنز کے اندر، اور اسے الیکشن کہنا بھی الیکشن کی توہین ہے، اس پروسیس کے اندر جس ننگی جارحیت، بے شرمی، بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے کنڈیم کرنے کے الفاظ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا گیا، جس طریقے سے آر اوز کو زبردستی ان سے رزلٹس لیے گئے، اور گورنر ہاؤس لاہور میں خواجہ عمران نذیر کی موجودگی کے اندر جس طرح مختلف لوگوں کو پیسے دینے کی ویڈیو بنائی گئی، اور جن پریزائڈنگ آفیسرز نے پیسے لینے سے انکار کیا ان کو نہ صرف وہاں پر ٹارچر کیا گیا بلکہ ان سے فورسفلی وہاں پر فارم 45 کے اوپر سگنیچرز لیے گئے، اس کی مذمت میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ ہمیشہ غداری کے پرچے، بغاوت کے پرچے، آرٹیکل 6 کا ٹرائل سیاستدانوں کے خلاف ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت پنجاب، ان کے اوپر بغاوت کی FIRs ہونی چاہیے، ان کے اوپر غداری کی FIRs ہونی چاہیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی FIRs ہونی چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان کا اتنا کھلم کھلا استحصال، اتنا کھلم کھلا مذاق پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے اندر یا ماضی کے الیکشنز کے اندر اس طریقے سے نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ الیکشنز مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں، ہم ان کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے سو کالڈ چوری شدہ مینڈیٹ کا تحفظ دینے کے لیے یا ان کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ
رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے، عمر ایوب صاحب، گوہر صاحب، عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، میں خود وہاں پر موجود تھا، بڑی واضح ڈائریکشنز اس نے دی تھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کا جلسہ جس کی تاریخ آج رات کو عمر ایوب صاحب اور گوہر صاحب اناؤنس کر دیں گے، جو فیصل آباد ڈویژن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بعد، کیونکہ ان کی آج شام میٹنگ ہے، رات تک انشاءاللہ یا صبح تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی، وہ پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کی ابتدا کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جائیں گے. اب یہ ایک میراتھن احتجاجی تحریک ہے. ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیں کل بہت ساری جگہوں پر ایسا کنڈکٹ کیا گیا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو ریزسٹ کرتے یا رسپونڈ کرتے تو خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، ملک کے اندر حالات بھی خراب ہو سکتے تھے. لیکن میں ان تمام امیدواران کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے تمام اتحادیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کھلم کھلا وحشت و بربریت اور جارحیت کے باوجود انہوں نے ایک لا بائنڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیا. اور لاسٹلی یہ جو پنجاب حکومت کے اندر ایک ڈرامہ سیریز چل رہی ہے کہ کبھی لوگ تندوروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، کبھی لوگ گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ داتری چلانی کی سائڈ سے ہے، کبھی لوگوں کے گھروں میں کیمرہ داخل کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی موٹر سائیکلز کے آگے پتنگ بازی سے بچنے کے لیے تاریں لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا. لیکن چونکہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے.